پہلی آیت میں فرمایا ان لوگوں نے اپنے علماء اور عبادت گزاروں کو اللہ کے سوا اپنا رب اور معبود بنا رکھا ہے۔ اسی طرح عیسیٰ ابن مریم کو اپنا رب بنا لیا ہے۔ حضرت عیسیٰ کو رب و معبود بنانا تو وہ اس لیے ظاہر ہے کہ وہ ان کو اللہ کا بیٹا مانتے اور کہتے تھے، اور علماء و عباد کو معبود بنانے کا جو الزام اللہ نے ان پر عائد کیا، اگرچہ وہ صراحتاً ان کو اپنا رب نہ کہتے تھے، عالموں کو، درویشوں کو اور خانقاہ کے پیروں کو وہ ڈائریکٹ اپنا رب نہیں کہتے تھے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ انہوں نے اطاعت مطلقہ، یہ لفظ یاد رکھنا، اطاعت مطلقہ، اطاعت مطلقہ کا مطلب ہے مطلق ماننا، ہر چیز ہر طرح سے مان لینا، اس کو کہتے ہیں اطاعت مطلقہ، جو خالص اللہ کا حق ہے۔ کس کا حق ہے؟ اس حق کو ان کے حوالے کر دیا تھا۔ انہوں نے کس کے حوالے کر دیا تھا؟ عابدوں، زاہدوں، عالموں، پیروں کے حوالے کر دیا۔ اللہ کی اتنی نہیں مانتے تھے جتنی ان کی مانتے تھے۔ وہ غلط کہیں تب بھی، آج بھی بہت چل رہی ہے بیماری، بس بولے خالی اپنا پاؤس پڑل کا بگو بگو منڈیا چھلانے کا، باقی دوسرا کچھ کام کرنے کا ہی نہیں۔ بہت سی جگہوں پر ہے، بہت سے لوگوں میں، کہ ہر حال میں ان کے کہنے کی پیروی کرتے تھے، اگرچہ ان کا قول اللہ اور رسول کے خلاف ہی کیوں نہ ہو۔ تو یہ ظاہر ہے کہ کسی کی ایسی اطاعت کرنا، اطاعت مطلقہ کہ اللہ اور رسول کے فرمان کے خلاف بھی ہو تو اس کی اطاعت نہ چھوڑے، یہ ایسا ہی ہے جیسے کسی کو اپنا رب اور معبود کہے، جو کھلا ہوا کفر ہے۔ ہاں، تو یہ بات صاف ہو گئی کہ کسی کی اندھی تقلید نہیں کرنا ہے، اچھے معتبر علماء کے پاس اس کی تحقیق کرنا ہے۔ جو مجھے اچھا لگے وہ معتبر نہیں، جو مجھے کڑوا لگے وہ معتبر ہوتا ہے۔ قاعدہ کلیہ نہیں ہے، لیکن ہماری طبیعت جس کے ساتھ چلتی ہے نا، ہم اسی کو معتبر بنا لیتے ہیں۔ بالکل غلط ہے۔ اس لائن کا معلوم ہو جاتا ہے کہ اس لائن کا ماہر آدمی ہے، بے لوث ہے، عالم ہے، تحقیق ہے اس آدمی کی، تو وہ برابر بتائے گا۔ تو اس سے پوچھیں کہ میں جن پیر صاحب کے پیچھے چل رہا ہوں، عالم ہو یا غیر عالم، انہوں نے یہ کہا ہے یہ صحیح ہے یا غلط ہے، تحقیق کریں۔ اب آ جاتی ہے بات، پھر ہم اہل حق اپنے علماء، امام ابو حنیفہ ہے، فلانے ہیں، آج کل کے علماء ہیں، مفتی ہیں، ان لوگوں کی مانتے ہیں، یہ بھی ناجائز ہے کیا؟ تو یہ بتائیں۔ اس سے معلوم ہوا کہ مسائل دین سے ناواقف عوام کے لیے علماء کے فتوے کا اتباع یا اجتہادی مسائل میں ائمہ مجتہدین کا اتباع، اس کا اس آیت سے کوئی تعلق نہیں، وہ جائز ہے۔ کیوں؟ وہ اس لیے عوام اپنے علماء کو مانتی ہے کہ اللہ نے خود کہا ہے، کیا کہا؟ یہ اتباع در حقیقت اللہ رسول کے احکام کا اتباع ہے۔ آپ آیتیں سن لیں خالی، فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، قرآن میں ہے، اگر تمہیں نہیں معلوم ہے تو معلوم والوں کو، علم والوں کو پوچھ لو، ذکر والوں کو پوچھ لو، وہ تمہیں بتائیں گے۔ تو یہ اس لیے امت اپنے صحیح علماء کی بات مانتی ہے، فتوے پوچھتی ہے، اس پر عمل کرتی ہے کہ وہ اللہ ہی نے کہا ہے، اور یہ علماء کسی ناجائز میں اپنی تقلید نہیں کراتے۔ پھر ایک آیت میں ہے کہ اللہ نے اپنے رسول کو ہدایت کا سامان قرآن، دین حق دے کر، اسلام دے کر اس لیے بھیجا تاکہ اس کو دنیا کے تمام بقیہ دینوں پر غالب کرے، اور اللہ نے غالب کیا۔ یہ دین غالب ہوا اور پوری دنیا کے اندر اللہ تعالیٰ نے اس کو چمکایا، اور آج بھی اگر مسلمان دین پر آ جائے تو لازمی نتیجہ اللہ غلبہ، عزت اور حکومت دے دے گا۔ ہم جہاں بھی خوار ہوئے ہیں وہ تارک قرآن ہو کر خوار ہوئے ہیں، ورنہ تو دین کامیابی کا ضامن ہے۔ پھر بتلایا کہ مسلمانوں کو مخاطب کر کے بتایا، یہود و نصارہ کے علماء مشائخ کے ایسے حالات کا ذکر ہے جن کی وجہ سے عوام میں گمراہی پھیلی۔ مسلمانوں کو مخاطب کرنے سے شاید اس طرف اشارہ ہے، اگرچہ یہ حالات یہود و نصارہ کے علماء مشائخ کے بیان ہو رہے ہیں، لیکن ان کو بھی، یعنی مسلمانوں کو بھی اس سے متنبہ رہنا چاہیے کہ ان کے ایسے حالات نہ ہو جائیں، اور ہو رہے ہیں، علماء موجود ہیں اور امت